یہ ایک فرمان سامنے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے سرکار سیدنا ریاض احمد گور شاہی مد ذل علی امام مہدی علیہ السلام آپ کا فرمان ہے یہ کہ دین کی ابتدا یہ ہے تیرا جسم نماز پڑھے. دین کی ابتدا یہ ہے کہ تیرا جسم نماز پڑھے اور دین کی انتہا یہ ہے کہ تیری روح بھی نماز پڑھے. اب روح کیسے نماز پڑھے؟ کون سکھائے اسے نماز؟ بھائی جسم کو تو بتا دیا نا، قبر میں جا کے کیڑوں کی خوراک بن گیا، سب ختم، نہ منزل نہ مقام نہ رتبہ نہ مرتبہ ہے بھائی. اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اس جسم میں ولایت کا راز اللہ پاک نے پوشیدہ کیا تھا، وہ ولایت کا راز کیا تھا؟ یہ تیری 7 مخلوق ہیں، 5 سینے کی، 1 سر میں موجود انا اور 1 نفس. اگر قلب اور نفس کی طہارت حاصل کر لیتا تو کسی مرشد کے پاس جا کے اور وہ تجھے اس قابل بنا دیتا، تو موت اس جسم کو آنی تھی نا، ان روحوں کو تھوڑی موت آنی تھی. وہ روحیں تو واپس اللہ کے پاس جاتی ہیں نا، وہ تو واپس جاتی ہیں نا. تو جو ان روحوں کو تو نے اس دنیا میں سکھایا ہوتا ہے وہ روحیں وہاں جا کے بھی وہی کرتی ہیں نا. اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے تجھے وہ مرشد نصیب ہو گیا اور تو نے اپنے قلب کو، اس مخلوق کو اللہ کا ذکر سکھا دیا، تو یہ مخلوق وہاں جا کے بھی اللہ کا ذکر کرے گی نا، کرے گی نا. اگر اس کے بعد تو نے اس مخلوق کو نماز سکھا دی اور دین کی انتہا یہ ہے کہ تیری روح بھی نماز پڑھے، تو نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس قلب کو، اس روح کو نماز سکھا دی، تو پھر تو گیا مر کے مٹی میں کھا گئے تجھے کیڑے، لیکن یہ روح تو گئی نہ واپس. تو جو کچھ تو نے اس دنیا میں اس روح کو سکھایا تھا وہی وہاں بھی کرتی رہی نا، وہی وہاں بھی کرتی رہی نا. تو اس دنیا میں بھائی آپ نے سنا ہوگا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے. ایسا ہی سرکار، بھائی آپ کے دل میں رحمان ہوتا ہے، یہ شیطان ہوتا ہے. اگر رحمان نہیں ہے آپ کے دل میں تو پھر شیطان ہے. بھائی رحمان نہیں ہے تو دل خالی ہے، تو خالی جگہ وہ کہاں برداشت کرتا ہے؟ اور ایسی اہم خالی جگہ جس کا براہ راست تعلق صراط مستقیم سے، اور یہ وہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں گزرنے نہیں دوں گا کسی کو صراط مستقیم سے، اور اسے وہ جگہ خالی مل جائے جس کا تعلق صراط مستقیم سے ہو. بھائی آپ کی یہ نمازیں، آپ کی یہ تلاوت، آپ کی یہ عبادت، آپ کی یہ روزی، یہ ساری عبادات آپ کی جو عرش پہ پہنچاتی ہے چیز، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کی تلاوت، یہ آپ کی عبادت، یہ آپ کی نماز عرش پہ کون پہنچاتا ہے؟ آپ میں تو نہیں ہے اتنی طاقت، آپ میں تو نہیں ہے. آپ کا یہ دل، آپ کا یہ دل آپ کی تلاوت اور عبادت کو بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ کریمی میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ بادشاہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ دل، آپ کی عبادات کو آپ کا یہ دل پہنچاتا ہے، بشرطے کہ اس دل میں نور ہو اللہ کا، بشرطے کہ اس دل میں اللہ کا نور ہو. ہے جی؟ ورنہ جس طرح بجلی نہ ہو تو یہ موبائل بیکار ہے، اسی طرح اگر نور نہ ہو تو یہ قلب، یہ دل کا ٹیلی فون بھی بیکار ہے. اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے یہ بیکار، اور اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے تو بھی بیکار اور تیری آخرت بھی گئی. دنیا تو گئی، آخرت بھی گئی. جس جسم سے لگا رہتا ہے تو یہ جسم تو دنیا دیکھتی ہے، اللہ تو دل دیکھتا ہے اور نیت دیکھتا ہے. کبھی کیا اس کا ہوش؟ کبھی کیا اس کا ہوش؟ نہیں کیا. کیوں؟ کہ مرشد سے محروم ہے. اگر جاتا کسی مرشد کے پاس ہے بھائی تو وہ تجھے لاتا نا اس طرف، وہ لاتا نا تجھے اس طرف کہ چل آ جا یار ادھر آ، اب ہم تجھے سکھاتے ہیں، اب ہم تجھے وہ راستہ دکھاتے ہیں کہ صراط مستقیم کہتے کسے. انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، دکھا مجھے ان کا سیدھا راستہ. اب ہم تجھے دکھاتے ہیں صراط مستقیم. ایک تو وہ نوری تار ہوتا ہے
جو مرشد اپنے قلب سے تیرے قلب کو لگاتا ہے، تیرے قلب سے جوڑتا ہے، اپنے قلب کا وہ نوری تار تیرے قلب سے جوڑتا ہے، تو اپنے قلب سے نور تیرے قلب تک پہنچاتا ہے. ایسا ہی جب مرشد اپنے قلب کا وہ نوری تار تیرے قلب سے جوڑتا ہے اور تجھے نور کی سپلائی بحال کرتا ہے، اپنے ذاتی نور میں سے تجھے حصہ دیتا ہے، خوش ہو کے، راضی ہو کے تجھ سے کہ میرا یہ ایسا ذاکر ہے جو بہت اللہ کی طلب اور اللہ کی تڑپ اس کے اندر بہت ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے، آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے، آقا علیہ السلام کے بچوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اور مجھ سے، مرشد سے یہ بڑی محبت کرتا ہے. اس سے وہ خوش ہوتا ہے مرشد، اس سے وہ خوش ہوتا ہے. جب خوش ہوتا ہے تو اپنے قلب کا نوری تار تیرے قلب سے جوڑ دیتا ہے. وہ جب اپنے قلب کا نوری تار تیرے قلب سے جوڑتا ہے تو یہی ادا ہے کہ اس نے جیسے ہی اپنے قلب کا نوری تار تیرے قلب سے جوڑا، اللہ پاک اپنی بارگاہ سے ایک نوری تار، وہاں سے اس نوری تار کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ نوری تار بھی آگے تیرے قلب سے جڑ جاتا ہے نا قرآن کریم میں، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي، اور پھر رب کی بارگاہ سے تجھے نور فراہم ہوگا. أَفَمَنْ شَرَعَ اللَّهَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ پہلے اپنی شرح صدر کر اس میں ذات اللہ سے، پہلے اپنی شرح صدر یعنی اپنا سینہ کھول اسلام کے لیے، للاسلامی، اسلام کے لیے اپنا سینہ کھول، کس سے؟ اس میں ذات اللہ سے. افمن شرع اللہ، اس میں ذات اللہ سے پہلے اپنا سینہ کھول، اپنی شرح صدر کر، یعنی اللہ جل جلالہ کے نور سے اپنے سینے کی ساری ناپاکی کو جلا، اپنے سینے کو نور علی نور کر. جب اس میں ذات اللہ تیرے اندر آ گیا، اللہ کا ذکر تیرے قلب نے شروع کر دیا تو نور بننا شروع ہوا نا، اللہ سے ٹکرانا شروع ہوا تو نور بننا شروع ہوا نا. جب وہ نور بننا شروع ہوا تو وہ نور جلالی نور ہے، اس پہ ذات اللہ جل جلالہ وہ ساری ناپاکی کو جلا دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے تیرا سینہ پاک ہو جاتا ہے. اس پاک ہو جانے کو، سینے کے اس پاک ہو جانے کو کہتے ہیں شرح صدر. جب سینہ پاک ہو گیا تو اس پاک سینے کا تعلق پاک سینے سے ہوگا نا، تو وہ پاک سینہ ہے مالا کائنات علی پاک کا. اور پھر یہی پاک سینہ تجھے آقا علیہ السلام کے پاک سینے تک پہنچاتا ہے نا فرمان آقا علیہ السلام کا، انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں، مومنین من نوری، اور مومن میرے نور سے ہیں. تو مومن اسے کہتے ہیں جس کے دل میں، جس کے قلب میں اللہ کا نور ہو، اسے مومن کہتے ہیں. قرآن اسے مومن کہتا ہے. سورہ حجرات کھول کے پڑھ لو، قالت الاعراب آمنا، قرآن اسے مومن کہتا ہے جس کے قلب میں اللہ کا نور ہے. ٹھیک ہے جی. جب مرشد نے اپنے قلب کا نوری تار تیرے قلب سے جوڑا، جب یہ اس نے جوڑ دیا اور اللہ نے دیکھا، کیونکہ ہوا ظاہر، ہوا باطن، اس کا باطن زمین پہ کون ہے؟ کیا بات ہے سرکار، کیا بات ہے. اس کا باطن، اس کا ظاہر زمین پر کون ہے؟ ہوا ظاہر، ہوا باطن. کس بات پہ بابا فرید علیہ رحمہ اس بات پہ کہا تھا، میرا عشق بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ، حج نماز، ممبر تے قرآن بھی تو. جب دیکھتے تھے مرشد کو تو مرشد کے اندر جب تصور مرشد، ایک تو وہ ہوتا ہے نا مرشد سامنے بیٹھا ہے، ایک تصور میں بھی ایسا ہوتا ہے جب اس درجے تک پہنچ جائے کوئی، فنا فی الشیخ کے اس درجے، آخری درجے تک، تو وہ اپنے مرشد کو تصور میں بھی دیکھے تو وہ مرشد کے اندر چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی اندر جاتا ہے تو اسے سینے میں اللہ کا نور نظر آتا ہے. قلب مومن بیت اللہ، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے.
تو اپنے گھر میں اسے اللہ نظر آتا ہے، یعنی مرشد کے قلب میں اسے اللہ نظر آتا ہے۔ اسے کہا کہ زمین پہ اگر کوئی میرا ظاہر ہے تو وہ تیرا مرشد ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر سورہ کہف آیت نمبر 17 میں بھی کہہ دیا اس نے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کروں۔ بے شک آسان میننگ یہی ہے اس کی، آسان فہم میں اگر آپ اس کو آسان زبان میں سمجھنا چاہیں گے میننگ یہی ملے گی آپ کو۔ جی سرکار وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کروں، یعنی یہ میرا ظاہر ہے، میری رضا ہوگی خوشی ہوگی تو تو پہنچے گا اس تک، ورنہ گھومتا رہے، بے شک ورنہ گھومتا رہے۔ یہ تو فرمان ہے نا قرآن میں، موت جھٹلا دو قرآن کو بھی، ہاں تمہیں کیا دیر لگتی ہے، تمہیں کیا دیر لگتی ہے؟ تعصب، بغض، حسد، یہ تو سب بھرا ہوا ہے نا تمہارے اندر، بے شک اور یہی تمہارا ایمان ہے جسے تم اپنا ایمان سمجھتے ہو، کہ جب تک میں اس پہ لعنت نہ دوں، اسے کافر نہ کہوں، اسے جاہل نہ کہوں، جب تک میرا ایمان مکمل نہ ہو۔ بے شک یہ ایمان نہیں ہے، یہ حسد ہے، یہ حسد ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ عصبیت ہے، یہ نفرت ہے۔ ہمیں محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا یار، تمہیں پتہ نہیں نفرت کرنے کے لیے کیسے وقت مل جاتا ہے، یقین کرو۔ ہمیں محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت کا وقت نہیں ملتا ہمیں، ہم اپنے آپ سے شکوہ کرتے کبھی کبھی، تم لوگوں سے بھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، جی سرکار ہمیں محبت کے لیے وقت نہیں ملتا، انہیں نفرت کے لیے وقت کہاں سے مل جاتا ہے؟ حقارت، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی تضحیق کرنا، اس لیے کہ یہ جی ہم میں سے نہیں ہے، مطلب ہم میں سے نہیں ہے تو اس کو بھی عزت کرے گا، اس کی بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کی تضحیق کرے گا، اس کی تحقیر کرے گا، اس سے حقارت کرے گا، اس سے نفرت کرے گا، اسے کافر کہے گا، کیونکہ اس کی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ تیری اوقات کیا ہے جو تیری سمجھ میں اس کی بات آئے؟ ہے بھائی، کیا تیری سمجھ میں قرآن کی بات آ گئی؟ جب قرآن کی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی تو اس کی بات کیا سمجھ میں آئی گی؟ کیونکہ قرآن میں تو اللہ کا فرمان ہے نا، قرآن میں تو اللہ فرما رہا ہے نا، ایسا ہی ہے۔ بے شک بے شک جب تیری سمجھ میں اللہ کی بات نہیں آ رہی تو اس کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو مجبور ہے تو فطرت سے، اپنی صحبت سے، اپنی اس نوالے سے جو حلق میں اترا بچپن سے اب تک تیرے، تاثیر تو ہوگی نا اس کی بھی کچھ۔ بھائی سور کا قیمہ مشین میں ڈالو گے تو سور کا گوشت ڈالو گے، سور کا قیمہ نکلے گا نا۔ یہاں سے ڈالا تم نے سور کا گوشت، انتظار کر رہا ہو کہ بکرے کا قیمہ نکلے۔ بویا تھا ببول، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ سیب نکلیں گے، کانٹے بوئے تھے تو کانٹے ہی نکلیں گے نا۔ کانٹے بو گے، ببول کا بیج ڈالو گے تو کانٹوں والا پودا ہی پیدا ہوگا، سیب اور انگور پیدا نہیں ہوتے۔ خود کرو اپنا حساب، خود کرو اپنا حساب، کیا ہو رہا ہے آج؟ دیکھو آنکھیں کھول کے، کچھ بھی نہیں ملے گا یار، ہماری طرف انگلیاں اٹھاتے ہو نہ، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی، اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ورنہ بگاڑ لیتے 34 سال سے تو بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے سرکار، کیا بات ہے۔ سر کے بال سے پیر کے انگوٹھے تک اللہ پاک نے آج بھی سلامت رکھا ہے، اس عمر میں بھی کوئی بیماری نہیں ہے ہمیں، اللہ پاک کی ایسی کریمی ہے کہ نہ کوئی بلڈ پریشر ہے، نہ کوئی شوگر ہے، نہ کوئی اس کے علاوہ کوئی چھوٹا موٹا، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تم کیا بگاڑو گے ہمارا؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نہیں، کہتے رہو، ہم بھی یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں، ہم بھی کیا کریں، اللہ خوش رکھے، اللہ پاک سلامت رکھے، کیا پتہ کل خیال آ جائے انہیں کہ غلطی پہ ہم ہیں بھائی، ایسے ہی سرکار۔ اور دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ سب کو اپنی رائے استعمال کرنے کا حق تو حاصل ہے نا بھائی،
یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ سب کی رائے ہمارے بارے میں اچھی ہو. نبیوں ولیوں کو نہیں چھوڑا, ہمیں کیا چھوڑیں گے؟ بے شک ہے بھائی, بے شک سرکار. نبیوں ولیوں کو نہیں چھوڑا, ہماری تو حقیقت کیا خیر ہے. تو اشتیاق بھائی آپ کی, اشتیاق بھائی کہاں سے؟ ایمسٹرڈم, ہالینڈ سے. اچھا ہالینڈ سے خالد بھائی بھی آئے نا؟ خالد بھائی کا بھی ذرا خیال رکھا کرو. ذکر لے لیا تو خالد بھائی تو گاڑی میں نعرے مار رہے تھے. ہاں ایمسٹرڈم کی ہائی وے پہ جا رہے ہیں بہت اسپیڈنگ, اور وہاں انہوں نے اپنی گاڑی کی LED میں وہ ویڈیو لگا رکھی ہے. شاہ صاحب میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوا جا رہا ہوں, لیکن ایک سوال آ گیا میرے ذہن میں, اور میں اس وقت ڈرائیو کر رہا ہوں, ہائی وے پہ ہوں. کین آئی کوسچن یو؟ بالکل کیجیے. تو وہ سوال پھر انہوں نے کیا, وہ سوال بھی اسی سے متعلق تھا, کچھ قریب. یہ بہت جگہ بیعت ہو چکے ہیں خالد بھائی, پہلے بتایا تھا نا, استنبول تک بیچارے گئے بیعت ہونے. تو وہ آ گیا وہ بھی ہالینڈ میں, یہ بھی اشتیاق بھائی بھی ہالینڈ سے ہی نا, ایمسٹرڈم سے. تو آپ نے پوچھا اشتیاق بھائی کہ اس جسم کی حیثیت بھی کچھ بتائیے جس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. آپ ہمیشہ روح کی اور روحانیت کی بات کرتے ہیں. چلیے آج ہم نے اشتیاق بھائی آپ کے جسم کی بھی بات کر دی. کیا بات ہے. بہت اچھا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو حقیقت کا ادراک ہو گیا. بے شک ہمارے بارے میں جو جی چاہے آپ کہیں, آپ برا بھلا کہیں, ہمیں گالیاں دیں آپ, ہمیں کافر کہیں, جاہل کہیں, ڈونٹ یو وری اباؤٹ, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ, ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی. اللہ کے راستے پہ قدم رکھا ہے, اللہ سے اگر تم نے اپنا افیئر چلایا, لو اسٹوری چلائی ہے, تو یہ دکھ تو سہنے پڑیں گے. اللہ کو آئی لو یو کہنا آسان ہے؟